بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین سنبھل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وافذا وقائدا وناصرا ودليلا حتى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد عبادت لے کر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں انشاءاللہ 10 دن اللہ نے زندگی دی آپ کی خدمت میں رہیں گے اور یہ جو ماحول معاشرہ سماج اور ان سماجوں میں مختلف عقائد کے رہنے والے لوگ ایک محلے میں 10 گھر ہیں تو کم از کم 10 عقیدے والے لوگ رہ رہے ہیں ایک گھر شیعہ کا ایک سنی کا پھر سنیوں کے اندر مختلف فرقے موجود ہیں اب جب فکر ایک نہ ہو
تو سماج ایک جیسا نہیں ہوتا. جب افکار کے اندر کانفلکٹ موجود ہو تو پھر سماج کے اندر بھی کانفلکٹ وجود میں آتا ہے. ہم سب کو ایک کرنے کے لیے اللہ نے نعمت کربلا دی کہ اگر شیعہ ایک نقطے پہ جمع ہو سکتے ہیں وہ ابا عبداللہ الحسین ہے. اگر ہم کسی ایک عقیدے پہ جمع ہو سکتے ہیں وہ عقیدہ امامت ہے. اب جو حالات آپ نے دیکھے ایران اور اسرائیل کے، اب لوگوں کو سمجھ آیا کہ کانسیپٹ آف ولایت کیا ہے. ولایت صرف یہ نہیں کہ آپ نے امیر المومنین کی ولایت کو مان لیا. بھائی مان لیا تو اب کرنا کیا ہے؟ ولایت کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک سماج بنانا ہے، میں نے ایک معاشرہ بنانا ہے. اگر فکر ایک ہو گئی تو معاشرے کی جو حرکت اور موٹیویشن ہے وہ بھی کیا ہونی چاہیے؟ ایک ہونی چاہیے. فکر بدل گئی تو معاشرہ بدل گیا. ہر ملک پہ حملہ ہوا اسی طرح سے. پہلے لیڈرشپ کو مارا جاتا ہے، لیڈرشپ گئی تو معاشرے کے نیچے کے جو افراد ہیں، لوگ جو ہیں، ان کے اندر ایک تشویش پیدا ہوتی ہے اور باہر نکلتے ہیں اور ملک کا نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. جیسے 2008 میں بے نظیر بھٹو کو بم کے ذریعے سے مارا گیا تو آپ نے دیکھا کہ کراچی کے حالات، سندھ کے حالات کیسے ہو گئے. مطلب ایک سیاسی لیڈرشپ کو جب مارا جاتا ہے تو ملک کے اندر حالات بگڑ جاتے ہیں. آج تک دنیا میں نہیں ہوا کہ ایک ملک جس کا چیف آف آرمی اسٹاف، چیف آف انٹیلیجنس، چیف آف پولیس ہیڈ سارے کے سارے مارے جائیں لیکن اس ملک کے اندر پتا بھی نہ ہلے. 5 بجے اگر لیڈرشپ ماری گئی تو صبح 7 بجے دوسری لیڈرشپ لائی گئی. یہ کون سا نظام ہے کہ جس میں لوگوں کے مرنے سے معاشروں میں تشویش پیدا نہیں ہوتی؟ یہ نظام حسین ہے کہ شہادت شیعوں کو پریشان نہیں کرتے. ہاں؟ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ ایک دن میں 97 لوگ مارے جائیں. 2004 کوئٹہ بم دھماکہ، کلیشنکوف سے 3 لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، جمعے کی نماز، 97 لوگوں کو گولیوں سے چھلنی کیا جاتا ہے. یہی کراچی امام بارگاہ علی رضا بم دھماکہ، سینکڑوں لوگوں کو مارا جاتا ہے. پارا چنار بسوں سے اتار کے سینکڑوں لوگوں کو مارا جاتا ہے. نام دیکھ کے، پیٹھ پہ زنجیر کے نشان دیکھ کے پتہ چلے شیعہ ہے، اتار کے مارا جاتا ہے. لیکن کبھی بھی اس قوم نے ملک کو نقصان نہیں دیا. کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا کہ ایک ماں کے 5 بچے مارے جائیں اور اس کا حوصلہ پست ہو گیا ہو. ایک باپ کے سامنے 3 لاشیں رکھی گئی ہیں جوان بیٹوں کی، اس کا حوصلہ پست ہو گیا، وہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہتا ہے. لاشیں ہیں، اگر کوئی اور باپ ہو تو اٹیک سے مر جائے. کس نے اس باپ کو یہ حوصلہ دیا؟ یہ فکر کربلا ہے، یہ کربلائی معاشرہ ہے. تو اہل بیت ایک نظام کا نام ہے، ولایت ایک نظام کا نام ہے. ابھی ہم انٹیریئر جا رہے تھے، کئی ایسے ملنگ فکر رکھنے والے لوگ جو علماء کے مخالف تھے، مراجع کے مخالف تھے، وہ تو کہہ رہے ہمیں تو ابھی سمجھ میں آیا ہے کہ حقیقت تشیع ہوتی کیا ہے. ہمیں تو صرف شور شرابے، ڈھول ڈھمکے پہ لگا دیا تھا ان لوگوں نے. نعرے بازی کرنا اور ہے، میدان جنگ میں علی کی طرح لڑنا اور ہے. ہاں؟ آقا قراتی کہتے ہیں کہ شور اور شعور میں فرق ہے. شور، شعور. بعض محفلیں، بعض مجلسیں، بعض نشستیں ایسی ہوتی ہیں شور ہی شور ہوتا ہے، شعور نہیں ہے. حسین ابن علی شور مچانے کے لیے نہیں، فکروں کو شعور دینے کے لیے آئے تھے. امام اور امام شناسی کا مطلب ہے شعور پیدا کرو.
خط ولایت امامت کا مطلب کیا ہے کہ شیعہ معاشرہ بغیر لیڈرشپ کے زندہ نہیں رہ سکتا. یہ خط ولایت ہے. امام تو امام، اور امام اگر غیبت میں چلے گئے تو لیڈر بناؤ، پر ایسا لیڈر جو اس امام کے عقائد پہ، فکر پہ چلنے والا ہو. جس طرح امام دشمن کے سامنے، یزیدوں کے سامنے ڈٹ گئے، اپنا سب کچھ لٹا دیا، کوئی ایسی فکر والا جو اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو پر اپنی فکر سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ ہو. کہ مال دیا جائے، دولت دی جائے، طاقت دی جائے، پاور دیا جائے، ہر لالچ دی جائے، جھکے نہیں، سر کٹانے کے لیے تیار ہو. یہ فکر ولایت جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لیڈرشپ کا فائدہ، قومیں بچتی ہیں لیڈرشپ کی وجہ سے. ولائی معاشرے میں ملٹیپل لیڈرشپس نہیں ہوتی، وہ معاشرہ ولائی ہے ہی نہیں. ولائی معاشرہ جس میں سنگل لیڈرشپ ہو اور قوم سمان و تعاطن اس کے پیچھے چلے، اس کے فرمان پر، اس کے اشارے پر. جمہور معاشرے اور ہیں، لیڈر والے معاشرے اور ہیں. ایک سوال ہم نے پچھلے سال IRC میں ایک اشرہ پڑھا تھا، دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت. میرا تھا کہ جہاں میرا آخری اشرہ ہوگا وہاں پہ اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے، لیکن وہ میں آپ کے حوصلوں کو دیکھ کے اس کو چنوں گا. اگر آپ کے حوصلے اتنے ہوئے، کیونکہ وہ پر مغز گفتگو ہے. دا سیکرٹ نیٹ ورک آف اہل البیت، اہل بیت کا چھپا ہوا نیٹ ورک. کہ یہ مت سمجھیں کہ امام حسین شہید ہوئے، امام زین العابدین، سب سے لمبی امامت امام زین العابدین کی. اور کسی جوان سے پوچھو کہ امام زین العابدین نے تشیع کے لیے کیا کیا، شیعہ سازی کے لیے کیا کیا، جوانوں کے لیے کیا کیا، تو ہمارے جوان کے ذہن میں ہے کہ امام زین العابدین عابدوں کی زینت، سید الساجدین سجدے کرنے والوں کی زینت. بس مولا تو نماز پڑھتے تھے، سجدے کرتے تھے. کیا کربلا کے بعد امام زین العابدین نے کچھ بھی نہیں کیا؟ جنگ نہیں ملتی امام زین العابدین کی، خطبے نہیں ملتے امام زین العابدین کے، اتنی لمبی لمبی روایتیں نہیں ملتی امام زین العابدین کی. اور اتنا لمبا عرصہ امامت تو کیا امام نے جوانوں کو چھوڑ دیا، معاشرے کو چھوڑ دیا؟ یا آج کا جوان یہ سمجھے کہ آج اتنے شیعہ جو بنپ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بابرکت ہیں، تو کیا اہل بیت بغیر سسٹم کے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے؟ اور یہ جو آج ہم بڑھ رہے ہیں، کیا یہ بغیر سسٹم کے بڑھ رہے ہیں؟ اس کے اندر کوئی فکر اہل بیت انوالو نہیں ہے. دنیا کا کوئی ایسا فرقہ نہیں جس کی اتنے دشمن ہوں. بنو امیہ، بنو عباس سر کاٹے گئے، سروں کی قیمت رکھی گئی، ہزاروں درہم سروں کی قیمت رکھی گئی، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے شیعوں کو نکال کے مارا جاتا تھا. جس فرقے کو اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا، آج وہ فرقہ بھی باقی ہے، آج وہ مکتب بھی باقی ہے. اور آج اگر مسلمان عزت کے لیے کسی کا نام لے سکتے ہیں تو وہ شیعہ لیڈرز کا نام لیتے ہیں. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ. تو وہاں جو پورا اشرہ ہے، جو جوان دیکھنا چاہیں، اس میں ہم نے امیر المومنین سے لے کے کوشش کی، غالباً 8ویں امام تک ہم آئے تھے، کہ کس طرح اہل بیت نے اپنا نیٹ ورک بنایا، بٹ ہڈن نیٹ ورک. اور اس نیٹ ورک سے سب سے زیادہ جس نے فائدہ لیا وہ آغا خانی تھے، اسماعیلیز تھے. اب کیونکہ چھٹے امام تک یہ نیٹ ورک 80% پنپ چکا تھا، بن چکا تھا، کہ اہل بیت نے سکھا دیا تھا کہ تم لوگوں نے اپنا نیٹ ورک بنانا کیسے ہے، وجوہات کیسے جمع کرنی ہے، خمس کا نظام، اکنامک کا نظام، سسٹم، کہ شیعوں کو کسی حکومت کی ضرورت نہیں، شیعہ خود ایک حکومت ہے. آپ کا نظام ایسا ہے، آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں، آپ کو میڈیا کی ضرورت نہیں، خود ازا امام حسین سب سے بڑا میڈیا ہے. اسی سے تو وہ پریشان ہے کہ بھائی عباس ٹاؤن میں شیعہ کا شیعہ رہتے ہیں، کہ جلوس نکالنا ہے تو عباس ٹاؤن میں نکالو، مین روڈ پہ کیوں آتے ہو؟ کہ نہیں، ہم نے تو آنا ہے کیونکہ یہ نیٹ ورک ہے. پبلسٹی کیسے ہوگی؟ حسین کا نام ہر کسی کو سنائیں گے کیسے؟ کہ کالے کپڑے پہن کے چلو، وہ کہتے نہیں عاشورہ کے دن ہم سفید پہنیں گے، ہم تو کالے پہنیں گے. رنگ اور کلر، آج دنیا کے بڑے بڑے انقلاب رنگ سے آتے ہیں، کلر سے آتے ہیں. ایک جنبش، ایک انقلاب، ایک ریولیشن اگر آپ نے کہیں پہ لانی ہے، کس کے ذریعے سے؟ کلر کے ذریعے سے. یہ جو LGBT
مختلف فسادی تنظیمیں بنی، وہ سب سے پہلے کیا بناتے ہیں؟ ایک اپنا جھنڈا بناتے ہیں، کلر بناتے ہیں، کلر ان کی پہچان بن جاتی ہے. کالا لباس شیعوں نے اپنی پہچان بنائی، علم اسٹنٹ آف پبلسٹی ہے، کالا لباس پبلسٹی ہے، جلوس پبلسٹی ہے. مطلب وہ زمانہ جب ٹی وی نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھی، شیعوں کے پاس اس وقت بھی سمجھو ٹی وی بھی تھا، ریڈیو بھی تھا. یہ جلوس کیا ہے؟ گلی گلی جاؤ اور حسین حسین کرو، یہ نیٹ ورک ہے. نوحہ ماتم، رکشوں میں کیسٹ لگا ہوا ہے، گاڑیوں میں نوحے چل رہے ہیں، روڈوں پہ سبینے لگانا، غیروں کو حسین کے نام پہ پانی پلانا، مجلس میں بالاخص نظر و نیاز کرنا. اور اردو کا محاورہ کہ جہاں چاول کا دانا وہاں آدمی کا آنا. کب کھائے گا تو حسین کا گائے گا. دعوت ذل شیرہ کا حبیب پہلے کھلاؤ ان کو، انسان کی نیچر ہے، پیٹ ہر کسی کو پیارا ہے. غریب ہوگا، بستی کا ہوگا، کھانا نہیں کھا رہا ہوگا، کہیں نہیں ملا ہوگا، آئے گا، اس کھانے کے بہانے دو بول حسین کے سن کے جائے گا. بستیوں کی بستیاں بدل گئیں. دی ٹیکنیک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی واللہ اگر تشیع سے عاشورہ نکال دو بچتا نہیں کچھ شیعوں کے پاس. تربیت گاہ، مدرسہ، یونیورسٹی، یہ سب کچھ یہی مجلس ابا عبداللہ الحسین ہے. یہ وہ سسٹم ہے جو اہل بیت دے کر گئے، یہ وہ نیٹ ورک ہے جو اہل بیت دے کر گئے. ایک حکومت، امیر المومنین نے خط لکھا مالک اشتر کو، مالک اشتر راستے میں شہید ہو گئے. یہ تمام تر خطوط مصر میں پڑے تھے. عمرو عاص جب مصر گیا، یہ خط ملے، امیر شام کو بھیجا کہ علی کے خط ملے ہیں، کہ بھیجو، کہ بھیجے. اس نے پڑھے کہ امیر ان خطوں کا کیا کرنا ہے، ہر ممبر پہ سب شتم امیر المومنین، خط کیا کریں کہ ان کو پھاڑ دیں. اس نے کہا تجھے نہیں پتا، ان خطوں کے رازوں سے میں حکومت کروں گا. علی نے طریقے حکومت بتایا ہے، وہ ٹیکنیکس بتائی کہ حکومت چلائی کیسے جاتی ہے. مالک اشتر ایک حکومت کے نظام کو چلنے کے لیے سب سے پہلا پلر جو اس حکومت کے لیے ضروری ہے وہ سسٹم آف اکنامک ہے. ایک سوسائٹی نہیں چل سکتی اگر نظام اکنامک، اقتصادیات مضبوط نہیں ہے. گھر نہیں چل سکتا اگر اقتصادیات مضبوط نہیں ہے. تو خمس کا نظام دیا آپ کو. اس سے سب سے زیادہ جس نے فائدہ لیا وہ شش امامی تھے، کیونکہ چھٹے امام تک انہوں نے سارا سسٹم لے لیا تھا. چھٹے امام کے بعد ساتویں سے ہٹے، وہ میں کل اس کی تفصیل میں آؤں گا. پھر آپ دیکھیں کہ شام میں فاطمیوں کی حکومت، مصر میں فاطمیوں کی حکومت، اس کے بعد یہ ایران تک آئے، اس کے بعد برٹن کے ساتھ ملے، اور انہوں نے اس نظام کو بڑا نقصان بھی دیا. لیکن انہوں نے فائدہ اتنا لیا کہ شاید ہم نے بھی اتنا فائدہ نہیں لیا ہو. اب دوسرا مرحلہ اس نیٹ ورک کا شروع ہوتا ہے غیبت امام زمانہ کے بعد، کہ آپ کے علماء نے اس مکتب کو کیسے مضبوط کیا. شیخ بہائی شاہ عباس کے رائٹ ہینڈ، شیعہ علماء مغلوں کے حکومت کے اندر داخل ہو گئے. شیعہ علماء شاہ عباس کے آفس کے اندر داخل ہو گئے. شاہ عباس اگر کوئی کام کرتا تو شیخ بہائی سے پوچھ کے کرتا. امام رضا کا روزہ بنانا ہے، شیخ بہائی. کوئی عمارت بنانی ہے، شیخ بہائی. حکومتوں کے سسٹم کے اندر گئے تاکہ نظام تشیع کو کیا کیا جائے، مضبوط کیا جائے. اقتصادیات خمس کے نام سے. آج کیوں مخالفین تقلید مسئلہ مجتہد سے نہیں ہے، مسئلہ نظام ولایت. مطلب اگر کوئی مجتہد ہے تو لیڈرشپ ہے، اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اکنامک سسٹم ہے. ایک 90 سال کا بوڑھا نجف میں بیٹھ کے بلینس آف ڈالر اس کے پاس آ جاتے ہیں بغیر کسی محنت کے کیے، ہر بندہ اسے بھیج رہا ہے. یہ کیا نظام ہے؟ ایک بندہ اپنے مال سے اگر $1 ملین کماتا ہے، $2 لاکھ سال میں بھیج رہا ہے. اور اس طرح کے لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے پیسے بھیجتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نظام ہے. اب وہاں پیسہ جائے گا تو اس سے کیا چلے گا؟ نظام چلے گا. حشد الشعبی کی تنخواہیں آیت اللہ عظمہ سیستانی نے خمس کے سہم امام سے ادا کی ہوئی ہیں. مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں تو آپ نظام نہیں چلا سکتے، لیکن پیسہ ہو پر لیڈرشپ نہیں تو اس کا بھی فائدہ نہیں ہے. تو اہل بیت نے ایک نظام دیا. چوتھے امام کی میں نے اس اشرے میں چھوٹی سی مثال دی تھی، صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کہ امام نے اس لمبے عرصے امامت میں کیا کیا؟ ایک مرتبہ تبلیغ ہے، سسٹم ہے زبان سے. امیر المومنین کے خطبے، امام حسین کے خطبے، امام حسن کا کلام، امام زین العابدین کے خطبے نہیں، دعائیں آپ کو ملتی، کیونکہ دعا سے دشمن کا کوئی لینا دینا تھا نہیں. کہ ایک عابد ہے، زاہد ہے، مسجد میں بیٹھا ہے،
کبھی کمیل پڑھ رہا ہے، کبھی حفظ حمالی پڑھ رہا ہے، کبھی مکارم الاخلاق پڑھ رہا ہے، تو اس سے بنو عباس و بنو امیہ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امام نے کیا کیا؟ اگر کھلم کھلا تبلیغ کرتے تو مولا کو نقصان، وہ اسارت شہادت کے مقامات فرماتے ہیں۔ واحد امام ہے امام زین العابدین، جس امام نے سب سے زیادہ غلام خریدے، مور دین 18,000 غلام، 18,000 غلام، بعض میں ہے 8,000 غلام، لیکن اگر آپ اس کو 2,000 پر بھی لے آئیں، 4,000 پر بھی لے آئیں، یہ سب سے زیادہ غلام ہے۔ اب سوال ہے کہ امام غلام خریدتے تھے کیوں؟ اب تعجب یہ ہے کہ لمبا عرصہ امامت، جس میں کوئی ممبر نہیں، جس میں کوئی تقریر نہیں، جس میں گلی گلی کوچا جا کے کوئی تبلیغ نہیں کہ آپ مکتب اہل بیت میں آ جاؤ، نظام امامت کو سمجھو، کیونکہ امام زین العابدین تک اگر کوئی شیعہ بھی تھا تو وہ شیعہ امامت کو مانتا تھا، پر اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ حج کیسے کیا جاتا ہے، عمرہ کیسے کیا جاتا ہے، وہ ترتیب نماز و صلاۃ، صوم و صلاۃ پراپر ان تک پہنچی نہیں تھی۔ یہ تربیت کی امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ صلوات پڑھیں مولا کی شان پر۔ وہ تربیت تب شروع ہوئی۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچ رہی، ایک ایسا امام جو گلی کوچوں میں نہیں گئے، جنہوں نے کھلم کھلا تبلیغ نہیں کی، اور لمبا عرصہ امامت ہے، جب وہ دنیا سے جاتے ہیں 5ویں امام، 6ٹھے امام، اور جب ان کی امامت آتی ہے اور وہ جب مسند درس اور علم بانٹنے کی مسند پہ بیٹھتے ہیں تو اس امام کے درس میں شرکت کرنے والے شاگردوں کی تعداد 2,000 سے لے کے 4,000 کی، کہ حاکم اتنا پریشان کہ کسی اور کی بھی مسند لگتی تھی، تو انہوں نے کہا جو اس کے درس میں آئے گا اسے، مثال دے رہا ہوں، 4 درہم پیسہ ملے گا، مطلب ایک مجلس ہو، پیسے دے کے بولے جو آئے گا مجلس سننے اس کو 4,000 روپیہ ملے گا، اور باہر شرطے کھڑے کر دیے کہ جو جعفر صادق کو سننے جائے گا اس نے 4 درہم مثلا دینے ہیں۔ تو لوگ بھی بڑے تیز تھے، پہلے جاتے تھے ان صاحب کے یہاں 4 درہم لیتے تھے، پھر آتے تھے 6ٹھے امام کے یہاں 4 درہم دیتے تھے، ایک جیب سے لیا دوسری جیب میں ڈال دیا اور 6ٹھے امام کے درس میں آ گئے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ 4,000 2,000 شاگرد نکلے کہاں سے؟ کربلا میں امام حسین بلا رہے ہیں، 72 نہیں، 4تھے امام گھر کے اندر محصور، کوئی کھلم کھلا تبلیغ نہیں، یہ شاگرد کہاں سے بنے؟ تو کہا وہ کام جو امام زین تب کہتے ہیں دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت، نیٹ ورک سیکریٹ ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ اب ان سیکریٹ کو سمجھو گے تو پتا چلے گا۔ غلام کیوں خریدے؟ کیونکہ تبلیغ میں ممانعت، سب سے زیادہ غلام خریدے۔ اور ایک غلام کا واقعہ جو میں نے پچھلے سال سنایا تھا کہ مدینے میں قحط آ گیا، بارش نہیں برس رہی، پانی نہیں آ رہا، لوگ 3 دن تک صحرا میں جا کے دعائیں کر رہے ہیں، بندہ واپس آ رہا، ماؤں کے گودوں میں بچے، سینوں کا دودھ خشک ہو چکا۔ وہ شخص کہتا ہم نے دیکھا اللہ بارش برسا ہی نہیں رہا، دعائیں کر کر کے تھک گئے، کہ اتنے میں واپس آ رہے تھے، گلی میں غلام خرید کھڑا ہوا تھا، اس غلام کی نگاہ اس ماں کے گود میں پڑے ہوئے بچے کے رونے کی آواز پہ پڑی، اس کا دل لرز اٹھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ خدایا رحم کر اپنے بندوں پہ، بارش برسا دے۔ کہ اس نے بس کہا، بادلوں نے آنا شروع کر دیا، ودن دا سیکنڈز بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ یہ کہتا میں پریشان، سیاہ حبشی غلام، زبان کا اثر اتنا کہ بس کہا بادلوں نے برسنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا یہ غلام تو مجھے چاہیے، پیچھا کیا، چلتا گیا، ایک گھر کے اندر داخل ہوا، دروازے پہ دستک دی، کنیز آئی، کس کا گھر ہے؟ کہ علی ابن الحسین کا گھر ہے، زین العابدین کا گھر ہے۔ کہ مجھے کام ہے تمہارے مالک سے۔ امام نے کہا اندر بلاؤ، اندر آیا، کہ فرزند رسول آپ کا ایک غلام ہے، وہ مجھے چاہیے، جتنی قیمت بولیں گے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام نے فرمایا تو اتنی قیمت دے کیوں رہا ہے باپ؟ مارکیٹ میں جا، بازار میں جا، کسی اور سے جا کے خرید۔ کہ نہیں یہی غلام چاہیے۔ امام نے کہا یہ کیوں چاہیے؟ کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعویٰ ہے، جس نے مستجاب الدعویٰ بنایا اسے کہیں کہ آپ کو نہیں پتا یہ مستجاب الدعویٰ ہے۔ امام نے کہا اچھا کون سا غلام ہے؟ سب کو بلایا، کثرت میں غلام تھے، کہ یہ والا۔ امام نے غلام کو دیکھا، کہ غلام کب سے تو کرامتیں دکھلانے لگا؟ کہ مولا واللہ میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھا۔ یہ کہہ رہا ہے تو نے دعا کی خدا نے بارش برسا دی۔ کہ مولا میں نے بس زبان سے لفظ نکالے، اب رب کی مرضی۔
جس کی آواز کو سنیں نہ سنیں، باقی عطا سب آپ کی ہے۔ امام نے کہا میں نے آج تک خریدے ہوئے غلام کو واپس بیچا نہیں ہے، تو اگر خریدنے آیا ہے اور یہ غلام اتنا اچھا ہے، میں زین العابدین اسے آزاد کر دیتا ہوں، اب اس کی مرضی ہے یہ تیری غلامی میں آئے نہ آئے۔ کہتے ایک دعا اس غلام نے بازار میں کی تھی، خدایا بارش برسا دے۔ جیسے چوتھے امام نے کہا میں نے آزاد کر دیا، اس غلام نے صدا بلند کی، فرمایا پروردگارا زندگی تب تک پسند تھی جب تک زین العابدین کی غلامی میں تھا، اب یہ زندگی پسند نہیں، کہ یہ کہنا تھا اس کی روح پرواز کر کے چلی گئی۔ تو یہ جو 2000 4000 شاگرد 5ویں امام 6ٹھے امام کے پاس آتے تھے، یہ وہ خریدے ہوئے غلام تھے جو امام زین العابدین نے شیعہ بنائے تھے، پھر انہیں آزاد کر دیا تھا۔ مطلب پہلے تربیت دی، پرواز کرنا سکھایا، پھر معاشرے میں چھوڑ دیا، اب جاؤ جگہ جگہ جا کر مکتب اہل بیت کو پھیلاؤ۔ آپ تبھی دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام کے بعد پورا شہر رے شیعہ ہے، قم شیعہ ہے، نیشاپور شیعہ ہے، سبزوار میں شیعت آ جاتی ہے، بصرے میں، اہواز میں، جگہ جگہ اہل بیت کے وکیل پھیل جاتے ہیں۔ مطلب حکومتوں کی سختیاں، اسارتیں، شیعوں کے سروں پہ قیمتیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اہل بیت نے ایک ایسا مضبوط نیٹ ورک بنایا جس کے ذریعے سے شیعت آگے بڑھی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پچھلے اشرے کے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں تاکہ میں آپ کو کنیکٹ کر سکوں اگلے موضوع کی طرف۔ پھر آپ 8ویں امام کا زمانہ، 7ویں امام دا آرگنائزیشن آف لا۔ آپ واقعات سنیں گے خمس کے 6ٹھے امام کے۔ یہ بحرین پورا شیعہ، ایک وزیر وہاں سے آیا امام کے پاس 6 لاکھ درہم لے کر اپنا خمس، امام نے اسے واپس دیا کہ یہ سارا لے جا۔ اب وہ متن میں نہیں کہ امام نے کہا کیا کرو، یقیناً یہی بولا ہوگا کہ اس نظام اور سسٹم کو کیا کرو، وہاں جا کے مضبوط کرو۔ بھائی قم میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، شہر رے میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، نیشاپور میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، اہواز میں کبھی کوئی امام نہیں آیا، لیکن آپ دیکھتے ہیں یہ چوتھے 5ویں امام کے زمانے میں یہ سارے گاؤں کیا بن جاتے ہیں؟ مکتب اہل بیت کے چاہنے والے۔ بصرہ کے اندر، کوفے کے اندر، ہر جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں اہل بیت نے اپنے نمائندے بھیجے۔ پراپر 7ویں امام نے محنت کی، زندان لمبی کاٹی امام نے، لیکن اس زمانے میں بھی آرگنائزیشن آف لا بنائی۔ پھر پیسوں کے مسائل، خمس کے مسائل، پھر مختلف فرقے بنے، امام رضا کی امامت کا انکار کیا گیا۔ پھر امام رضا مطلب تشیع اتنی مضبوط ہوئی کہ ہارون ملعون کے جانے کے بعد مامون کو خطرہ ہوا کہ ہو سکتا ہے توس میں لوگ میرے خلاف قیام کریں، ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس نے اپنا مقر، اپنی جگہ، جس اسٹیٹ پہ یہ رہ کے حکومت کرنا چاہتا تھا وہ خراسان تھا۔ اب کہا اگر میں خراسان میں رہا اور رضا مدینے میں رہا تو میری حکومت کو بڑا خطرہ ہے، کیونکہ امام رضا اتنے مضبوط تھے، وہاں پہ لوگوں پہ اتنا ڈیپ اثر تھا امام رضا کا۔ تو کہا کہ میں عزت وقار دے کے، حکومت کا عہدہ دے کے ان کو خراسان بلاؤں، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالوں کہ تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو کہ یہ مثلاً عالم دین ہیں، فرزند رسول ہیں، آل رسول ہیں، یہ تو حکومت علیاذ باللہ اور عہدوں کے محتاج ہیں، یا ان کی لالچ میں ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پھر امام رضا نے جگہ جگہ پہ اپنی مظلومیت بیان کی کہ مجھے یہ چیز نہیں چاہیے لیکن بالاجبار مجھے لے جا۔ وہ بھی اللہ کی مصلحت کہ امام رضا کی قبر ہم سارے ہمارے ہمسائے میں مشہد مقدس میں رکھی جائے، کہ ایک امام کی اتنی برکت ہے کہ خدا نے اس سرزمین کو ولایت امیر المومنین کا ماننے والا بنا دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ٹیکنیک آف اہل البیت، نماز عید، مامون نے کہا چونکہ ولی عہد بنایا ہے تو نماز عید بھی کون پڑھائیں گے؟ میرے بھائی ولی عہد۔ تو کہا کہ موسی رضا کو کہو کہ جا کے وہ نماز پڑھائیں۔ امام رضا کے پاس آئے کہ مولا آپ کے لیے کہا گیا کہ آپ نماز پڑھائیں، تاکہ لوگوں کا ذہن وہی بنے کہ وہ بادشاہ، اور ان کے بعد کون بادشاہ بنیں گے؟ امام رضا۔ اب بادشاہ کا لوگوں کے ساتھ، سماج کے ساتھ ایک رویہ ہوتا تھا۔ بادشاہ جب آتا تھا تو گھوڑے پہ، عالی شان لباس، جاہو جلال، آگے پیچھے گارڈز، لوگوں کو دھکیلا جاتا تھا، عوام میں نہیں۔ امام رضا کو کہا کہ یہ آپ لباس پہنیے کیونکہ ولی عہد ہیں، یہ سواریاں آپ کی بڑی کھڑی ہیں باہر، آپ اس پہ بیٹھیے، بڑے پروٹوکول کے ساتھ آپ کو لے جایا جائے گا۔ امام رضا
پاؤں سے جوتیاں اتاری، وہی اپنا سادہ لباس پہنا، گھر سے باہر نکلے، اس کے بجائے کہ سواریوں پہ بیٹھیں سیدھا عوام کے اندر داخل ہو گئے۔ خراسان کے لوگ کہتے ہیں کہ جب فرزند رسول گھر سے باہر آئے تو سب کا تصور یہ تھا ایسے نکلیں گے جیسے کوئی بادشاہ نکلتا ہے، ہم سے دور اپنی سواریوں پہ بیٹھیں گے، لیکن کہ اس عالم میں آئے کہ پاؤں میں جوتیاں نہیں، آنکھوں میں آنسو، کہ عید کا روز ہے اور ہم اللہ کے دربار میں مہمان بن کے جا رہے ہیں اور حکم خدا ہے کس طرح نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، اور لوگوں کی بھیڑ کے اندر مل گئے، یہاں نعرے بلند ہو گئے کہ فرزند رسول خوش آمد، حاکم ہونا چاہیے تو اہل بیت جیسا ہونا چاہیے۔ اتنی سادہ زندگی کے لوگوں کے اندر مل گئے۔ یا سپاہی دوڑے دوڑے گئے کہ مامون تو نے چاہا کہ امام رضا کا نام خراب کرو، لیکن وہ تو عوام میں گھل مل گل گئے، اب خطرہ ہے تو تمہارے تخت کو خطرہ ہے۔ فوراً پھر سپاہی بھیجے کہ فرزند رسول کو کہو کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، نماز عید کون پڑھانے جائے گا؟ نماز عید میں پڑھانے جاؤں گا۔ اس قدر اس لعین کو خطرہ محسوس ہوا کہ امام رضا کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا۔ شیعوں کے اوپر امتحانات، پھر ایک ایسا امام 8-9 سال کا امام، فور دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری شیعہ محسوس کر رہے تھے 8 سال کا امام، جناب ابا سالت جو امام رضا کے صحابی ہیں، وہیں پہ ایک دوسرے صحابی جو قریب یعنی زندگی امام رضا کے ساتھ ان لوگوں نے گزاری ہے، ابا سالت کو کہتے ہیں ابا سالت ابھی امام جواد چھوٹے ہیں، ہم ان کی امامت کو تو مانتے ہیں لیکن ایک کام کرتے ہیں کہ ہم ویٹ کرتے ہیں کہ یہ تھوڑے جوان ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، اس کے بعد ان کو مسند دیں گے، تب تک یہ گھر میں بیٹھے رہیں، ہم لوگ معاملات کو دیکھتے ہیں۔ کہتے ابا سالت اتنے چاہو جلال میں آئے، ان کو گریباں سے پکڑا، دیوار سے لگایا، کہ تو نے یہ سوچا بھی کیسے کہ امام جوان ہو کے امام ہوتا ہے، یہ 7 سال کا ہو بھی تو امام ہے۔ علم کا مسئلہ ہے تو سوال کرو امام جواد سے، جواب نہ دے تو پھر تم اعتراض کر سکتے ہو کہ جب عیسیٰ ماں کی گود میں ہوتے ہوئے نبی ہے تو امام بھی 7 سال کی ایج میں امام ہوتا ہے۔ یہاں ایج معیار نہیں ہے، عمر معیار نہیں ہے، یہاں معیار ہے تو علم معیار ہے۔ پھر وہ امام جواد کی لمبی لمبی روایتیں اور سوال جوابات جو آپ کے اندر موجود ہیں۔ پھر امام حسن عسکری کا زمانہ کہ امام حرمین عسکر، یہ نہ بولتے ہیں عسکر، بولتے ہیں فوجی چھاونی، 2 امام فوجی چھاونی کے اندر ہیں۔ اثر اتنا بڑھ گیا تھا امامت کا کہ اگر مدینے میں رہیں تو حاکموں کا مسئلہ لوگ ملیں گے، اثر اتنا ہے لوگ ان کے ہو جاتے ہیں۔ نگاہ رکھی جائے دربار میں لائیں تو پھر بھی مسئلہ، مدینے میں نہیں رکھنا جگہ خطرناک ہے، مکے میں نہیں رکھنا خطرناک ہے، عراق کے اندر کوفے میں رکھتے ہیں تو مسئلہ، بصرے میں رکھتے ہیں تو مسئلہ، تو کہاں رکھیں؟ کہ ان کو کینٹ کے اندر لا کے بٹھا دو، جہاں ہمارا کنٹرول وہیں پہ رہیں گے، 4 گھر دیں گے، آگے پیچھے ہمارے بندے، ہمارے فوجی، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے ساری انٹیلیجنس رپورٹ ہمارے پاس ہوگی۔ لمبی زندگی 2 اماموں نے عسکر، یہ عسکری پیٹرول پمپ دیکھیں آپ نے، عسکری بینک، عسکر فوج کو بولتے ہیں۔ حرمین امام حسن عسکری یعنی وہ امام جو عسکر میں رہا، وہ امام جو فوجی چھاونی میں رہا۔ اتنی سختی کہ جب امام زمانہ شکم مادر میں تھے، جناب حکیم خاتون، گھر کی سگی خواتین کو بھی پتا نہیں تھا کہ بی بی حاملہ ہیں، کہ امام بولتے ہیں اپنی بہن کو کہ اب تیار ہو جائیں، آج وضع حمل ہونے والا ہے۔ تو کہتی ہیں کس کا وضع حمل؟ کہ نرجس خاتون کا۔ کہ مجھے تو نظر نہیں آیا۔ اعجاز الہی سے گھر کے اندر جو کنیزیں وہ جاسوس، گھر کے اندر جو غلام وہ جاسوس، کیونکہ حاکموں نے کنیزیں بھیجی ہوئی تھیں، حاکموں نے غلام رکھے ہوئے تھے، گھر کی ایکٹیویٹی، مطلب گھر کے بندوں اور نوکرانیوں کو بھی نہیں پتا کہ امام زمانہ کی ولادت کب ہوگی، کس طرح ہوگی۔ آج جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے استہ خانے میں، وہاں پہ ولادت، وہیں سے امام غیبت کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس قدر چیزوں کو چھپایا گیا۔ اب سوال ہے، اس عالم میں امام نے شیعوں کے ساتھ اپنا نیٹ ورک کٹنے نہیں دیا۔ اہواز کے شیعہ مرتبط، قم کے شیعہ مرتبط، قم سے آتے تھے، ملتے تھے، وہ مختلف آپ روایات سنتے ہیں بڑے بڑے علماء کی کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے ملتے تھے۔ کس ذریعے سے ملتے تھے؟ اب ظاہر ہے گھر میں لوگ رہتے ہیں تو گھی بھی چاہیے، صابن بھی چاہیے، آٹا بھی چاہیے، کھجوریں بھی چاہیے۔ کہتے ہیں کئی اہل بیت کے چاہنے والے اصحاب
مولا جس محلے میں رہتے تھے 2 سال فقیر بن کے اس محلے میں بھیک مانگتے تھے تاکہ کسی کو شک نہ ہو امام کا صحابی ہے. 2 سال فقیر بن کے، سب کو پتا تھا یہ فقیر ہے، مانگنے آتا ہے. اس فقیری کے بہانے امام کے دروازے پہ جاتے تھے، امام نکلتے تھے، ایک سوال کرتا تھا، مولا جواب دیتا تھا، یہ لکھ کے دوسرے شیعوں تک پہنچاتا تھا. اتنا چھپا ہوا نیٹ ورک. گھر کے اندر گھی کی ضرورت ہے، گھی بیچنے والے آتے تھے، گھی کی دیگیں، دہن بولتے ہیں، کہتے تھے ہم دہن لینے آئے ہیں اور گھر میں دہن کی ضرورت ہے. آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت، باہر سے لکڑیاں لے کر آتے تھے. وہ شخص کہتا ہے کہ جب لکڑیاں امام کے گھر سے امام کے لے کر جا رہے تھے تو ایک پل سے گزرنا تھا اور اچانک سے پہیا جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہل گیا اور ساری لکڑیاں جو ہیں وہ زمین کے اوپر گر گئیں. تو کہہ رہا ہے ایک لکڑی جب گری اور ٹوٹی تو میں نے دیکھا اس کے اندر وہ خط تھے، وہ سوالات تھے جو امام کے گھر میں جانے تھے. پھر امام جواب دیتے تھے، پھر انہی دیگوں کے اندر لکڑیوں میں سوالات لکھ کے اندر بھیجے جاتے تھے. پھر گھی کی دیگ جب جاتی تھی، وہ دیگ جب خالی ہوتی تھی، امام اس دیگ کے اندر جوابات لکھ کے دیتے تھے، وہ پھر شیعوں تک پہنچتے تھے. امام نے اور امامت نے کبھی بھی اپنا تعلق تشیع سے ٹوٹنے نہیں دیا. پھر غیبت امام زمانہ، پھر وہ 4 نائب، پھر غیبت کبریٰ، اس کے بعد علماء کا کردار. پھر شیعہ اخباری تھے، پھر شیعہ اصولی بنے، ایک نظام اصولی بنا. اس اصولی نظام کے ذریعے سے شیعوں کو کیا کیا گیا؟ مرتبط کیا گیا. آج تشیع کی طاقت ہے تو اسی نظام امامت کی وجہ سے ہے. اور دشمن آج کس چیز کو توڑنا چاہتا ہے؟ وہ 2 چیزیں ہیں. ایک شیعوں کے اندر نظام ولایت کے نام سے لیڈرشپ کو ختم کیا جائے، دوسرا ان کا اکنومیکل سسٹم جو خمس ہے اسے ختم کر دیا جائے. آج بعض لوگ یہ نظریہ بھی دے رہے ہیں کہ جناب خمس مجتہد کو دینے کی کیا ضرورت ہے، معصوم کی تو روایت ہے، آپ اسے کیا کر دو، دفنا دو، کسی دریا کے اندر پھینک دو، لیکن کسی عالم تک اس کو پہنچنے نہ دو. کیونکہ یہ نظام اگر چلے گا، سیدھی بات ہے، ایک مجلس چلے گی تو اس کے خرچے ہونے ہیں، مسجد میں پنکھے چلیں گے تو اس کا خرچہ ہونا ہے، گاڑی چلے گی تو پیٹرول چلنا ہے. تو اگر نظام چلے گا تو اس کے لیے بجٹ چاہیے. تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے نظام خمس بھی دیا اور لیڈرشپ کے نام سے نظام ولایت بھی عطا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. انشاءاللہ تفصیل میں کل جائیں گے، لیکن آج 4-5 جوابات. بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ شیعہ اپنی مجلسوں پہ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں. تخمینہ لگایا گیا کوئی تقریباً 2.5-3 ارب روپیے ان 2 مہینوں میں شیعہ خرچ کرتے ہیں. تو بھائی کیا ضرورت ہے مجلسوں پہ اتنا خرچہ کرنا، نیاز پہ خرچہ کرنا؟ یہ اچھا نہیں کہ یہ پیسے یتیموں پہ لگائے جائیں، اسکول بنا دیے جائیں، ہاسپٹلز بنا دیے جائیں. اب مینٹلٹی آپ دیکھیے، کیونکہ مجلس امام حسین کا تعلق ایک تو تشیع سے ہے، نظام سازی سے ہے، دوسرا یہ ایک مذہبی ایونٹ ہے. اوپر جو حاکم سوچ ہے وہ معاشرے کو غیر مذہبی بنانا چاہتی ہے. ظاہر ہے جوان اگر مجلس امام حسین میں آئے گا، مجلس کے کسی نہ کسی کونے سے نماز لے کر جائے گا، حج لے کر جائے گا، اخلاق لے کر جائے گا، خاتون آئے گی حیا لے کر جائے گی، جوان آئے گا غیرت لے کر جائے گا. تو ان کا نظام نہیں چل سکتا. وہ نظام چل ہی تب سکتا ہے جب معاشرے سے دین کو کیا کیا جائے، ختم کیا جائے. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا ایک گلوکار، ایک سنگر جب کنسرٹ کرتا ہے اور کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. کسی نے بولا کہ اس کنسرٹ پہ اتنے لاکھوں کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ اسی کراچی میں کتنے 3D سنیما بنائے گئے، نسلیں نوجوان ود فیملیز لوگ فلمیں دیکھنے جا رہے ہیں. کسی نے پوچھا کہ آپ نے سنیما پہ اتنے کروڑ کیوں لگائے، آپ نے اس گلوکار کو بولا اتنے کروڑ کیوں لگائے؟ اعتراض ہے تو صرف مجلس ابا عبداللہ حسین پر ہے. تو چلیے ہم ایک عاقلانہ سوال کر دیتے ہیں، جب کسی سماج اور معاشرے کی نسل کسی کنسرٹ یا کوئی گانا سننے جاتی ہے تو سننے کے بعد لے کر کیا آتی ہے؟ آپ ہفتے میں کنسرٹ رکھیں، سنڈے کے دن فلاں گلوکار، فلاں گویا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے منگوائیے. ماشاءاللہ سعودی عرب تو منگوا رہا ہے نا. آپ دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے فاضل عالم لوگ اس ملک میں جا رہے ہیں، کنسرٹ کیے جا رہے ہیں، نسلیں جا رہی ہیں، بڑے خوش ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں. اب 2 گھنٹہ اربوں روپے خرچہ کیا، سننے کے بعد ملا کیا؟ ایفیکٹ کیا ہوا اس کے مائنڈ پہ، اس کی مینٹلٹی پہ، اس کے ایموشنز پہ؟
کون سی شخصیت تم نے بنائی کہ جب وہ سن کے آئے گا تو یہ افیکٹو ہوگا اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں؟ 2 گھنٹے کی مووی، وہ چاہے ہالی ووڈ کی ہو یا بالی ووڈ کی ہو، یہ سنیما سے دیکھ کے جب باہر نکلا، اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ اور 1 گھنٹے کی مجلس سن کے نکلا، اس کے اوپر اثر کیا پڑا؟ کیونکہ مجلس حسین بھی دماغ بنا رہی ہے، فکر بنا رہی ہے. جو فلمیں بنانے والے ہیں وہ بھی کیا بنا رہے ہیں؟ یہ بولا جاتا ہے انٹرٹینمنٹ، بس اس انٹرٹینمنٹ کے اندر آپ کے کانشیس اور سب کانشیس کے اندر جو ایفیکٹس ڈالے جاتے ہیں، جو آنکھوں کے اندر بے حیائی ڈالی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ ایک چیز کو بار بار دیکھتے ہو، کہتے ہیں کہ اس کو نارملائز کیا جاتا ہے. ایک اشارہ دے رہا ہوں، کچھ معاشروں میں چیزیں ہوتی ہیں اس کو ٹیبو بولتے ہیں. ٹیبوز کو توڑنا، جس کو ہم بولیں اقدار. مثال دے رہا ہوں، مسلم معاشرے میں یا انڈیا پاکستان کے معاشرے میں آج سے 5 سال 10 سال پہلے خواتین موٹر بائک نہیں چلاتی، ٹیبو تھا. مطلب اگر چلانا بھی چاہے تو وہ خود 100 بار سوچے گی کہ لوگ کیا بولیں گے، بھائی اجازت نہیں دے گا، باپ اجازت نہیں دے گا، معاشرہ، سماج، یہ ایک ٹیبو ہے. کہتے ہیں ٹیبو کو کیا کرو، توڑو. یہ قدامت پسند، بس شریعت اجازت دیتی ہے، ہمیں اجازت دیتی ہے. اب لوگوں کو یہ نہیں پتا فقہ اور اخلاق. فقہ از منیمم، اخلاق از میکسیمم. میں ایز اے مولانا اگر بولوں کہ جناب کیا میں ٹی شرٹ پہن سکتا ہوں اور شارٹس پہن کے نکل سکتا ہوں، شریعت بولے گی ہاں بھائی حلال ہے. اب کوئی مولوی چلے تو صحیح. اخلاقاً حرام ہے. شریعت منیمم بتاتی ہے. آپ شریعت سے پوچھو کہ حجاب کتنا تو بتائے گی یہ شریعت، مطلب منیمم، یہ لائن ہے منیمم کی. اخلاق سے پوچھو کہ حجاب کتنا، میکسیمم. شریعت میں نماز میں کون سا لباس پہن کے نماز ہو جاتی ہے، مرد بولے گا منیمم لباس یہ، دھوتی پہن کے بھی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے. کون مسجد میں دھوتی پہن کے آئے گا؟ میکسیمم. کئی لوگ اس میں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں. بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق. رسول فرماتے ہیں میں مبعوث ہوا تاکہ تجھے اخلاق کی بلندیوں پہ پہنچاؤں. اب ممبر پہ آنے والا خطیب اگر صرف شریعت بتائے، اخلاق نہ بتائے، شریعت کیا ہے منیمم، اور اگر میں نے آپ کو منیمم بتایا اور آپ منیمم کر رہے ہیں اور منیمم سے نیچے کیا ہے، وہ تو آپ گھڑے میں گر گئے. لیکن کوشش ہوتی ہے آپ کو میکسیمم بتایا جائے. اگر میکسیمم نہیں بھی کیا، 100 بتائیں تو کم از کم 90 پہ آئے گا، 70 پہ آئے گا. لیکن اگر میں نے اس کو 60 ہی بتایا تو 60 کے بعد تو نیچے 50 کے نیچے چلا جائے گا. یہ تو اہل بیت نے اخلاق کی بلندیوں تک ہمیں پہنچانے کا حکم دیا. تو مجلس حسین کیا کرتی ہے؟ انسان کی ذہن سازی کرتی ہے. اب اس مجلس سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ چند پوائنٹس آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ترتیب ہم نے عین سے بنائی ہے، تقریباً دوسری مجالس میں بتا چکا. 10 عین یاد کر لیں، 10 عین کہ ہمیں مجلس امام حسین سے کیا ملتا ہے. پہلا عین، مجلس حسین انسان کو عقل مند بناتی ہے. پہلا عین، جن عقلوں پہ زنگ لگے ہیں حسین کی مجلس ان زنگار کو ہٹا دیتی ہے. چھری کو تیز کرنے کے لیے پتھر کی ضرورت ہے، عقل کو تیز کرنے کے لیے حسین کی محفل کی ضرورت ہے. ہور بنا جب حسین سے ملا. جناب زہیر، قاصد آیا کہ زہیر حسین بلا رہے ہیں. کہ میں نہیں آ رہا ہوں. دوسرا قاصد آیا، حسین بلا رہے ہیں. کہ میں نے اپنا قافلہ اسی لیے روٹ وہی ہے پر میں نے تھوڑا دور رکھا ہے کہ مجھے امام حسین کا آمنا سامنا نہ کرنا پڑے، میں نہیں آ رہا. بعض روایات میں کہ بیوی نے بولا جاؤ، ایک روایت میں ہے تیسری بار سے آواز آئی زہیر. اس نے کہا کہ پھر قاصد بھیج دیا. میں نے کہا میں نہیں آ رہا. کہ قاصد نہیں، میں خود حسین ہوں، میں خود حسین ہوں. کہتا شرمسار وہ اٹھا اور امام سے ملا. ملنے کے بعد کیا تیز ہوئی؟ عقل تیز ہوئی. جب عقل تیز ہوئی واپس آیا تو زہیر نہیں تھا، کوئی اور تھا. بیوی کو کہا باغ بھی دیا، دولت بھی دی، سب کچھ دیا، اپنے نکاح سے تجھے آزاد کر دیا.
کہا ہوا کیا ہے؟ کہ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں اور پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا۔ یہ کربلا سب سے زیادہ جو کرتی ہے عقل کو تیز کرتی ہے۔ قرآن میں کتنی مرتبہ لفظ آیا افلا یعقلون افلا یتدبرون لہم قلوب لا یفقہون لہم آذان لا یسمعون۔ کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، تمہارے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو آواز دیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے آج اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے۔ مجلس حسین میں آؤ تو سنو، سننے کے بعد عقل سے کام لو۔ حر نے سنا، عقل کو ایکٹیو کیا تو حر علیہ السلام بن گیا۔ شمر نے سنا پر سن کے عمل نہ کیا تو لعنت اللہ بن گیا۔ تو یہ مجلس حسین عقلوں کو تیز کرتی ہے۔ جوان مجلس میں آؤ تو تجھے حسین بتائیں گے کہ تمہارا امام کون ہے۔ مجلس میں آؤ تو امام حسین سکھائیں گے کہ تمہاری سلیکشن، تمہارا ریلیشن، تمہارے روابط، تمہاری تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ زندگی میں دوست بنانا ہے تو کس کو بناؤ، زندگی میں رشتہ قائم کرنا ہے تو کس سے کرو۔ یہ ساری عاقلانہ جو تمرین ہے، جو ایکسرسائز ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ فکر ابا عبداللہ الحسین بتائے گی۔ تو پہلا عین جو مجلس حسین سے ملتا ہے وہ عین عقل ہے۔ مجلس حسین عقل مند بناتی ہے۔ ڈرامے، فلمیں اور کنسرٹ انسان کی عقلوں کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں۔ ان محفلوں میں ناچ کر، شراب پی کر کس کو زائل کیا جاتا ہے؟ عقل کو۔ وہ شراب حرام پیتے ہیں یا شراب طہور پلائی جاتی ہے، یہاں بھی نشہ چڑھتا ہے پر وہ نشہ عقل ہے، ایک ایسا نشہ جو انسان کو یزید کی محفل سے نکال کر حسین کی کشتی میں لا کے بٹھا دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو ایک عین عقل مجلس ابا عبداللہ انسان کی عقل کو بلند کرتی ہے۔ دوسرا عین، مختصر کر رہا ہوں، 10 عین ہیں، آج شاید 2 ہی بتا پاؤں۔ دوسرا عین عبرت، بار بار شہادت سنانے کا فلسفہ بتا دیا۔ مولا حسین کیسے شہید ہوئے، ہر سال سنا رہے ہو۔ ارے بار بار موسیٰ کا قصہ خدا کیوں سنا رہا ہے؟ بار بار حضرت آدم اور ابلیس کی باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ وَاعْتَبِرُوا یا اولي الالباب، تجھے کہانی نہیں سنا رہا، کچھ بتا رہا ہوں تاکہ تو کیا حاصل کرے؟ عبرت حاصل کرے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں جو کربلا سنے، شمر کا کیریکٹر دیکھے، اس سے عبرت حاصل کرے کہ کل والے شمر کو دیکھ کر تو نے آج کے شمر کو پہچاننا ہے۔ کل والے یزید کو دیکھ کر تو نے آج کے یزیدی نظاموں کو پہچاننا ہے۔ شہادت ابا عبداللہ الحسین کو سن کر تو نے آج کے مظلوموں کے لیے اپنی صدا اور آواز کو کیا کرنا ہے؟ بلند کرنا ہے۔ کربلا عبرت کا نام ہے۔ کسی برادر اہل سنت کو ساتھ لائیے کہ مجلس میں کیوں لے کر جا رہے ہو؟ بولی آپ کو عبرت دلانے کے لیے۔ کون سی عبرت؟ کہ یہ عبرت کے سوچو 1400 سال پہلے مسلمان تھے، دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، ان کی مسجدوں سے اذانوں کی آوازوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا دی جاتی تھی۔ جس نبی کا نام لیتے تھے اسی کا نواسا صدا دے کر کہتا ہے حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ کا 100 لوگ آتے ہیں، مد مقابل ایک یزید ہے جو زانی ہے، شرابی ہے، 30,000 لوگ اس کے پاس ہیں۔ اب سوچو اس معاشرے میں ایسا کیا پروپیگنڈا کیا گیا کہ پوری سوسائٹی ظلم کا ساتھ دینے لگی۔ آج ہے کہ نہیں ہے؟ جتنے مسلمان ملک ہیں انہوں نے امریکہ کو اپنا باپ بنایا ہوا ہے۔ ایک آدھا ملک ہے جو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ اب اس ایک آدھے ملک کے ساتھ کتنے لوگ کھڑے ہیں؟ جبکہ سب سے پوچھو گے یہ حق پہ ہیں کہاں ہیں؟ اسرائیل ظالم ہے کہاں ہے؟ یزید وقت ہے کہاں ہے؟ فلسطینی مظلوم ہے کہاں ہے؟ بچوں کو مارا مارا۔ پھر حکم اسلام کیا ہے؟ کہ قیام کرو، جہاد کرو، ان کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آپ تمہارے گھر تک آئے گی۔ کہ اچھا کھڑے نہیں ہو رہے، جو کھڑا ہو رہا ہے اس کا ساتھ تو دو۔ کہیں بڑا ہے اس کے ساتھ تعلقات کیا ہونا
یہ عبرت نہیں لے رہا یزید سے. جتنے ظالم تھے کربلا میں ودن 4 years یہ مارے گئے. یزید ابن سعد، شمر اور ملا ابن زیاد، کوئی 2.5 میں، کوئی 3 میں، کوئی 4 میں واصل جہنم ہو گئے. کب تک باقی رہو گے؟ عجب ہے کہ امام حسین نے ابن سعد کو بلایا. عبرت کہتے جب ابن سعد آیا تو جاہو لشکر لے کر آئے. کوئی 40 لوگ اس کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ کوئی 25 لوگ. تو مولا نے بولا کہ ابن سعد میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، تو اتنے لوگ کیوں لائے ہو؟ ان سب کو واپس بھیجو. میں بھی واپس بھیج رہا ہوں. امام حسین کے ساتھ جو تھے وہ پیچھے گئے، ابن سعد کے جو لوگ تھے وہ پیچھے گئے. کوئی 4-5 لوگ رہ گئے. بٹھایا، کہ کیوں دے رہے ہو یزید کا ساتھ؟ تجھے پتا ہے میں حق پر ہوں. کہاں پتا ہے فرزند رسول آپ حق پر ہو. کہ میری مجبوری. کا کیا مجبوری ہے؟ کہ اگر اس کا ساتھ نہیں دوں گا کوفے میں میرا گھر مجھ سے لے لے گا. امام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، گھر کوفے کا چلا گیا، میں حسین تجھے مدینے میں گھر دوں گا. کہ میرے بیوی بچوں کو خطرہ ہے. کہ میں وعدہ دیتا ہوں میرا ساتھ دو تمہارے بچوں کو امان ملے گا. کہ اس نے بہت بڑی رقم کا وعدہ کیا ہے مجھے، وہ دے گا. شہر رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے، وہ دے گا. امام نے فرمایا تو رقم کو چھوڑ، مدینے میں میرا ایک باغ ہے. یہ باغ امام حسن کا بڑا مشہور تھا کہ معاویہ نے بہت آفر دی امام حسن کو کہ یہ جتنی قیمت پیسے چاہیے میں دے رہا ہوں، یہ باغ مجھے دو. امام حسن نے نہیں دیا. تقریباً 4000 یا 400 درخت اس باغ کے اندر لگے تھے کہ روایات میں کہ ہر درخت لگانے کے بعد امیر المومنین نے اس کے کنارے میں 2 رکعت نماز ادا کی تھی. یعنی مدینے میں اتنا بھاری فصل بابرکت فصل والا کوئی باغ نہیں تھا. یہ تھا. امام حسین نے کہا وہ باغ تجھے دوں گا اگر یہ ہے کہ مال و اموال تمہارے یزید لے لے گا، ابن زیاد لے لے گا، باغ تمہارا ہو. کہ حسین شہر رے کی حکومت کا قوالا اور وعدہ ملا ہے مجھے. مولا حسین نے ٹھنڈی سانس لی. کا ابن سعد تجھے حسین پر یقین ہے؟ کہاں ہے؟ کتنا یقین ہے؟ کہ مجھے پتا ہے آپ جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. مکے کے لوگ کافر تھے نا. رسول خدا نے کہوں کہ باہر پہاڑ کے پیچھے لشکر کھڑا ہے، مانو گے؟ کہ مانیں گے. ابن سعد نے کہا حسین جو کہو مجھے یقین ہے. کہ اگر مجھ حسین پہ یقین ہے، میں حسین تجھے کہہ رہا ہوں شہر رے کی حکومت تو دور، تجھے رے کی سرزمین کے گندم کا دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا. کہتے یہ کہنا تھا. غصے سے کھڑا ہوا کہ حسین تو حق پر ہے، پر تیرے پاس آؤں گا جنت ملے گی، لیکن جنت ادھار ہے. یزید کے پاس جاؤں گا کیش ملے گا. امام نے کہا تو جہنمی بنتا ہے. پھر ایک بددعا امام نے اس کو دی، اور اسی بددعا آخری عمر اس بددعا میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا. عبرت لے انسان. کربلا مقام عبرت ہے. کربلا دشمن شناسی کا نام ہے، تفصیل میں کل آئیں گے. تو فخر کریں. مجالس امام حسین معاشرہ بناتی ہیں. یہاں جوان آتے ہیں، ان کا ذہن بنتا ہے. کل یہ جوان باپ بنے گا، اس کی نسل ہوگی، اس کی اولاد ہوگی، اس کو تربیت دے گا. ایک پورا نیٹ ورک آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ کسی اور مسلمان پر نہیں ہے جتنی اہل بیت کے چاہنے والے پر ہے، کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جب امام زمانہ آئیں گے اسی امام کے سپاہیوں میں آپ نے شمار ہونا ہے. کہ لاکھ سجدے شکر ادا کرو کہ خدا نے نعمت حسین سے تجھے نوازا ہے. طالبان قراتی کا جملہ کہتے خدا نے ہر قوم کو ایک آنسو دیا، شیعوں کو خدا نے 2 قسم کے آنسو دیے ہیں. ہر قوم کے پاس توبہ کا آنسو ہے، شیعوں کے پاس توبہ کا آنسو بھی ہے. دوسرا آنسو جسے کہتے ہیں غم حسین کا آنسو. کہ قبلہ توبہ کا آنسو کیا کرتا ہے؟ کہ وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہ غم حسین کا آنسو کہ یہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے. عرض کیا کہ پھر دونوں آنسوؤں میں فرق کیا ہے؟ تو کہا کہ توبہ کا آنسو اس طرح ہے جس طرح کپڑے نجس ہو جائیں، انہیں دھو تو یہ پاک ہو جاتے ہیں. غم حسین کا آنسو وجود پہ لگے
داغوں کو مٹاتا ہے. سفید قمیص پہنی ہے، چائے گر گئی، داغ لگ گئے، اب دھو گے کپڑا پاک تو ہو جائے گا، داغ نہیں جائے گا. کہ یہ صرف کمال ہے امام حسین کے آنسوں میں کہ وجود پہ کتنا گہرا داغ بھی ہو، لیکن خدا کو کہو کہ خدا تجھے حسین کے کٹے ہوئے گلے کا واسطہ، خدا تجھے 4 سالہ بچی کے زخمی کانوں کا واسطہ، کا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو. زیارت عاشورہ 100 سلام کا. مولا اتنا کیوں لکھا گیا کہ سلام کرو؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. کوئی سلام کرے، کہتے تھے یہ باغی ہے اسے سلام نہ کرو. کہ جب تم میں سے کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. امیر المومنین گھر آئے، سیدہ نے کہا علی میں نے سنا ہے لوگ تجھے سلام نہیں کرتے، پر میں نبی کی بیٹی، میں علی سلام کرتا ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دیتا. کربلا میں یہ نوبت کہ امام ترس گئے، کوئی آئے اور کہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کہ جب آج بھی تو سلام کرتا ہے تو حسین کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے. اجر کے مطابق کہ اگر خلوص سے سلام کرو تو خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے. عرض کی کہ مولا کیسے پتا چلے کہ مجھے ثواب ملا؟ کا خلوص. دوسری نشانی کہ جب ابا عبداللہ کو سلام کرو، امام حسین کو سلام کرو، کہ سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے. ایک بندہ چاہ کے روتا ہے، ایک مرتبہ نہیں دل ٹوٹ کے روتا ہے. غیر ارادی آنسو جو کبھی کربلا جاتے ہوئے، مولا حسین کی زری کو دیکھتے ہوئے، راس الحسین پہ جاتے ہوئے، گنج شہداء پہ جاتے ہوئے، کہیں نہ کہیں انسان کی کیفیت آتی ہے، دل ٹوٹ پڑتا ہے، پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے. کہ جب سلام کرو اور اس طرح سے آنسو نکلے تو کہ اس وقت یہ مت سمجھنا یہ تیرا آنسو ہے، یہ حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. چند لمحوں کے لیے اپنی روحوں کو، فکروں کو کربلا کی طرف روانہ کریں. ایسے سلام کریں جیسے زینب نے بھائی کو سلام کیا. جن کو سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں. جس جوان کو، بچے کو، ماں کو، بہن کو سلام نہیں آتا لیکن نام حسین تو ہر شیعہ کو آتا ہے، تو کم از کم نام حسین پکارو تاکہ خدا اس نام کے صدقے میں ہمیں ایسا بنائے جیسا امام حسین چاہتے ہیں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی صحابہ. ایک سلام نیابت امام زمانہ میں سب مل کے السلام
علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی میرا سلام ہو زینب کی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ میرا سلام ہو بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو ننھی سی گردن میں بندھی ہوئی رسیوں پہ جب جب چوتھے امام کمر کو سیدھا کرتے تھے بچی کی فریاد بلند ہوتی تھی بھیا سجاد میرا گلا گھٹتا گیا میرا سلام بچپن میں جھکی ہوئی کمر پہ میرا سلام ہو رباب کی اجڑی ہوئی گودی پہ میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا فرمایا شیو جب جب پانی پیو صرف یہ نہیں پانی پیو فرمایا جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے کسی بچی نے پانی کے لیے اتنے تماچے نہیں کھائے مختصر روایت ہے پر بڑی سخت روایت ہے کہ شام کا شہر ہے نام حلب 40 گھوڑے سوار آگے آگے قیدی بیویاں پیچھے پیچھے کشمر لئی نے قافلہ روکا امام زین العابدین کو خشک درخت کے نیچے بٹھا دیا میرے چوتھے امام فرماتے ہیں شدید دھوپ گردن میں تو جب دھوپ پڑتی تھی یہ لوہا گرم ہوتا تھا میرے زخموں میں لگتا تھا کسی نے عرض کی مولا اس دھوپ سے کون بچاتا تھا
روکے گا میری 4 سالہ بہن سایہ بن کے کھڑی ہو جاتی تھی، رو کے کہتی تھی میرے اللہ میرا بھائی بھی گیا، اب سکینہ کے پاس اکبر نہ رہا، میرا چچا باز نہ رکھا۔ تب پھر یہ بچی بھائی کے گودی میں بیٹھ جاتے تھے۔ اب تصور کرو دھوپ، پیدل سفر، 4 سالہ بچے، اتنے میں شمر لئی نے پانی کا مشق لیا، اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا۔ اللہ کسی پیاسے کو پانی نہ دکھائے، بچی کی نگاہ پانی پہ گئے، کہنے لگی بھیا سجاد اگر اجازت ہو میں اس سے پانی مانگو۔ کہ سکینہ یہ بڑا لعین ہے، پانی نہیں دے گا، لیکن جا جا کے مانگ، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ اب تصور کرو جیسے اجازت ملے، 4 سالہ بچے ننگے پاؤں ننھے ننھے قدم اٹھائے، بابا کے قاتل کے قریب گئے، کہنے لگی شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے، مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا یہ بچی دوبارہ نہ مانگ دے، لیکن روایت کے جملے ہیں لئی نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ سپاہیوں کو پانی پلاتا گیا، بچی اس کے پیچھے پیچھے، شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا۔ چالیس سپاہی پانی پیتے رہے، لیکن حسین کی بچی پیاسی۔ راوی کہتا ہے چل چل کے تھک گئے، تھک کے زمین پہ بیٹھ گئے، کہنے لگی شمر سب کو پلا دے، جب تھوڑا بچ جائے مجھے بھی دینا، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، سپاہیوں نے پانی پی لیا، اب لئی نے گھوڑوں کو پلانا شروع کیا، سکینہ پیاسی لیکن گھوڑے پانی پیتے رہے۔ سب کو پلا لیا، اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں، امام زمانہ اگر مجلس میں موجود ہو تو معاف کریے گا، کہا سب کو پلایا، بچی خاک پہ بیٹھی ہے، لئی مشک لے کے بچی کے قریب آیا، بچی نے ننھا سا چلو بنایا، یہ سمجھا مجھے پانی دے گا، خوشی خوشی کا مجھے تھوڑا پانی دے دے۔ سنیں گے لئی نے کیا کیا، بچی کی نظروں کے سامنے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا، سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا، میرے غریب الوطن بابا، میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا شمر نے بڑا ظلم کیا۔
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.